اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 489 ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا علي بن صالح بن حي عن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال. ہمیں روایت کی یوسف بن موسیٰ القطان البغدادی نے، انہوں نے علی ابن قادم سے، انہوں نے علی ابن صالح ابن حی سے، انہوں نے حکیم ابن جبیر سے، انہوں نے جمیع ابن عمیر التیمی سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناہ فقال یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تآخ بینی وبین احد. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ کرایا. بس علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں اشکبار تھی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا مگر میرے اور کسی اور کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ قائم نہیں کیا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وفیہ عن زید بن ابی اوفا، اس باب میں حضرت زید بن ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے. باب وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن عیسی بن عمر عن السدی عن انس بن مالک قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معی هذا الطیر فجاء علی فأکل معه. ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے عیسیٰ ابن عمر سے، انہوں نے سدی سے، انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکا ہوا یا بنا ہوا ایک پرندہ تھا. بس آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ میرے پاس اس کو لے آئیے جو آپ کو اپنے مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہو تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کو تناول کرے. فجاء علی فاکل معه، پس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پرندہ کھایا. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. لا نعرفه من حدیث السدی الا من ھذا الوجہ، ہم نہیں جانتے سدی کی اس روایت کو مگر صرف اسی سند اور طریق سے. وقد رویا هذا الحدیث من غیر وجہ عن انس، اور یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور طریق سے بھی مروی ہے. والسدی اسمہ اسماعیل بن عبد الرحمن، اور سدی ان کا نام اسماعیل ابن عبد الرحمن ہے. وقد ادرک انس بن مالک ورأى الحسین بن علی، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پایا تھا، یعنی ان سے لقاء اور سماع دونوں ثابت ہیں، جبکہ انہوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تھا.
یہ عزیز طلباء کرام، یہ دونوں روایتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کے اوپر دال ہے۔ پہلی روایت کہ آپ علیہ السلام نے ان کو دنیا میں اور آخرت میں اپنا بھائی بنایا اور تھے بھی آپ علیہ السلام کے وہ چچا زاد۔ اسی طرح دوسری روایت میں جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی کہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ اپنے مخلوق میں میرے پاس وہ بہترین بندہ بھیج جو میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مل کر اس پرندے کو تناول فرمایا۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال علي رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی خلاد بن اسلم البغدادی نے، انہوں نے نضر بن شمیل سے، انہوں نے عوف سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمرو بن ہند الجملی سے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا كنت اذا سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اعطانی واذا سکت ابتدأنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب کرتا تو آپ علیہ السلام عنایت فرماتے، اور میں جب خاموش رہتا یعنی میں طلب نہیں کرتا تو بھی آپ علیہ السلام از خود مجھے عنایت فرما دیتے تھے۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے۔ باب وبه قال حدثنا اسماعیل بن موسیٰ قال حدثنا محمد بن عمر بن الرومي قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها۔ میں روایت کی اسماعیل ابن موسیٰ نے، انہوں نے محمد ابن عمر ابن رومی سے، انہوں نے شریک سے، انہوں نے سلمہ ابن کہیل سے، انہوں نے سوید ابن غفلہ سے، انہوں نے صنابحی سے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ھذا حدیث غریب منکر، یہ حدیث غریب منکر ہے۔ وروا بعضهم ھذا الحدیث عن شریک ولم يذكروا فيه عن الصنابحی، یہ بعض حضرات نے اس کو شریک سے نقل کیا ہے اور اس میں صنابحی کا ذکر نہیں کیا۔ ولا نعرف هذا الحديث عن احد من الثقات غیر شریک، اور ہم نے اس روایت کو شریک کے علاوہ اور کسی ثقات میں سے کسی راوی سے بھی سے نہیں سنا، اور ہم نہیں جانتے کہ ان ثقات میں سے کسی نے اس کو نقل کیا ہو۔ وفی الباب عن ابن عباس، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ والی روایت جو یہاں پر ذکر ہوئی اور پچھلے سلائیڈ کی آخری روایت کہ علی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، وہ والی روایت بھی باطل تھی، موضوع روایت تھی۔ اور یہ والی روایت جس کے بارے میں خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ منکر یعنی نہایت ہی ضعیف ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی حاتم بن اسماعیل سے، انہوں نے بکیر بن مسمار سے، انہوں نے عامر سے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تصب ابا تراب قال، عامر فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، پس کہا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ ابو تراب کو برا بلا کہیں۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، روایت میں ابتدا ہی میں سے اضطراب ہے۔ یہاں پر امر معاویہ ذکر ہوا اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی پوچھ رہے ہیں، یعنی ایک طرف تو کہہ رہے کہ حکم دیا اور پھر آگے کہہ رہے کہ بھائی وہ مانع کون سا ہے کہ آپ ان کو برا بلا نہیں کہتے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اما
ذکرت ثلاثا قالہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہو کا یہ جو اضافہ آیا ہے یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، اس لیے یہاں پر بریکٹ میں اس کو لکھا ہوا ہے فَلَنْ أَصُبَّهُ لَأَن تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان تین باتوں کی وجہ سے جو میں نے یاد کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تو ان باتوں کی وجہ سے میں ان کو ہرگز برا نہیں کہوں گا، البتہ یہ بات کہ ہو میرے لیے ان میں سے کوئی ایک بات بھی تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے سرخ اونٹوں سے۔ وہ تین باتیں کون سی ہے؟ پہلی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعلی وخلفه فی بعض مغازیہ فقال له علی یا رسول اللہ تخلفنی مع النساء والصبیان، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انه لا نبوة بعدی۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے کسی غزوہ میں، یہ غزوہ تبوک ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو پیچھے چھوڑا تھا، اپنے پیچھے رکھا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے پیچھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم مجھ سے ایسے ہی ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام، ہاں مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا، تو تم بھی میرے لیے ایسے ہی ہو۔ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خیبر کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں ضرور جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لعليا قال فأتاه وبه رمد فبصق في عينه فدفع الراية إليه ففتح الله عليه۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دراز ہوئے، یعنی ہم نے قد اونچا کیا، اپنے آپ کو اونچا کیا اس جھنڈے کے لیے، گویا کہ خود کو پیش کیا۔ پس آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے علی کو بلاؤ۔ پس جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ انہیں آشوب چشم تھا، پس آپ علیہ السلام نے ان کے دونوں آنکھوں پر لعاب مبارک لگایا، دم کیا اور ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائی۔ وَأُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء اہلی۔ اور تیسری بات کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب کہ آؤ ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیویوں کو، تم اپنی بیویوں کو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے، صحیح ہے اس طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ تینوں باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ روایت میں جو ہم نے یہاں پر جیسے ابتدا میں ذکر کیا کہ اس میں تضاد آ رہا ہے، واضح نہیں بلکہ غلط فہمی پیدا کرنے والا حصہ ہے کہ ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حکم دیا، پھر معاویہ رضی اللہ خود ہی پوچھ رہے کہ کیا مانع ہے تمہارے لیے۔ دراصل عزیز طلباء کرام، حقیقت میں واقعہ اصل قصہ یہ تھا کہ ایک مجلس میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی برائی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر خاموش رہے،
تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ان کی خاموشی کی وجہ دریافت کی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 3 فضائل بیان کیے اور فرمایا کہ یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ یہ میرے لیے مانع بن رہی ہے ان کے خلاف کچھ کہنے سے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا الاحوص بن جواب عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن البراء قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشين وامر على احدهما علي بن ابي طالب وعلى الاخر خالد بن الوليد وقال اذا كان القتال فعلي۔ ہمیں روایت کی عبداللہ ابن ابو زیاد نے، انہوں نے روایت کی احوص ابن جواب سے، انہوں نے یونس ابن ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے برا سے، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لشکر بھیجے سریہ، ایک پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا اور دوسرے پر خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا، اور ارشاد فرمایا کہ جب جنگ شروع ہو تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہوں گے۔ قال فافتح علی حسنا فاخذ منه جاریۃ فكتب معي خالد کتابا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یشی به قال فقدمت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ الكتاب فتغیر لونه ثم قال۔ پس راوی کہتے ہیں برا رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ فتح کیا اور جو غلام باندی ہاتھ میں آئے تو ان میں سے ایک باندی لی۔ یہ بات حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزری، پس انہوں نے مجھے ایک خط دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اس خط میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی تھی۔ پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، میں نے آپ علیہ السلام کو خط پڑھ کر سنایا تو آپ علیہ السلام کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال قلت اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله وانما انا رسول فسكت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی پناہ چاہتا ہوں، میں تو صرف ایک قاصد ہوں، یہ خط لے کر آیا ہوں، یعنی اس مضمون سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ علیہ السلام خاموش ہوئے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، ہم اسے نہیں جانتے مگر اسی طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت ما قبل میں گزر گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس باندی سے جمع کیا تھا اور پھر صحابہ کرام نے 4 صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو یہ اسی کا واقعہ ہے استبراء رحم کے بارے میں کہ پہلے استبراء رحم ہونی چاہیے تھی پھر جمع کرنا چاہیے تھا، تو اس کے بارے میں بحث وہاں پر گزر چکی ہے۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب وبه قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأجلح عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی علی ابن المنذر الکوفی نے، انہوں نے محمد ابن فضیل سے، انہوں نے اجلح سے، انہوں نے ابو الزبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا یوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد قال نجواه مع ابن عمه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من تجیته ولكن اللہ انتجاه۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے محاصرے کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی، پس لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی سے طویل سرگوشی کی۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان سے سرگوشی نہیں کی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سرگوشی کی، یعنی گویا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی کرنے کا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث الاجلح، ہم اسے نہیں جانتے مگر اجلح کے طریق سے۔ وقد رواہ غیر ابن فضیل عن الاجلح، اور اس کو کئی حضرات نے نقل کیا ہے اجلح سے ابن فضیل کے علاوہ۔ ومعنى قوله ولكن الله انتجاو يقول ان الله امرنی ان انتجی معه، معنی اس قول کا یہی ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناجات کروں، ان کے ساتھ سرگوشی میں بات کروں۔ باب وبه قال حدثنا علی بن المنذر قال حدثنا ابن فضیل عن سالم بن ابی حفصة عن عطیة عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا يحل لأحد ان یجنب فی هذا المسجد غیری وغیرک۔ ہمیں روایت کی علی ابن المنذر نے، انہوں نے روایت کی ابن فضیل سے، انہوں نے سالم ابن ابی حفصہ سے، انہوں نے عطیہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جائز نہیں کسی کے لیے اس حالت میں کہ وہ جنبی ہو اس مسجد میں سوائے میرے اور تمہارے، یعنی میرے اور تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے حالت جنابت میں مسجد میں آنا داخل ہونا جائز نہیں۔ قال علی بن المنذر قلت لزرار ابن سرد ما معنی هذا الحدیث، علی ابن منذر کہتے ہیں میں نے زرار ابن سرد سے کہا اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ قال لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غیری وغیرک، مسجد میں اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس مسجد میں جنابت کی حالت میں گزرنا مراد ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من هذا الوجہ، ہم اسے نہیں جانتے مگر اسی طریق سے۔ وقد سمع محمد بن اسماعیل منی هذا الحدیث واستغربہ، اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ حدیث سنی اور اس کو نہایت انتہائی درجے کا ضعیف قرار دیا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ آخری روایت انتہائی درجے کی ضعیف ہے، بلکہ علامہ ابن الجوزی نے اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عطیہ عوفی یہ شیعہ راوی تھا، مدلس تھا، اور حدیث میں بہت ہی زیادہ غلطیاں کرتا تھا۔ پھر ان سے یہ حدیث دو شخص روایت کرتے ہیں اور وہ دونوں بھی شیعہ ہے، کثیر ابن اسماعیل النوا جو کہ غالی شیعہ تھا اور ضعیف راوی بھی ہے، اور دوسرے سالم ابن ابو حفصہ یہ بھی ایک غالی شیعہ تھا۔ تو یہ روایت موضوعات میں سے ہے اور یہ انتہائی درجے کی ضعیف ہے، تو ضعیف روایت اس سے کوئی فضیلت ثابت ہو ہی نہیں رہی، تو اس وجہ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید ابواب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔